السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور میری آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پہلی فرصت میں سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو آج کل اسرائیل اور مڈل ایسٹ کے یعنی مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں۔ گزشتہ روز وہ اسرائیل میں پہنچے، وہاں پر انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم سمیت متعدد سینئر حکام سے ملاقاتیں کی، اور اب امکان یہ ہے کہ وہ دیگر خلیجی ممالک کا بھی دورہ کریں گے، جن میں UAE بھی شامل ہے، اور عین ممکن ہے وہ سعودی عرب بھی جائیں۔ مائک پومپیو کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن اس دورے کی اہمیت پر میں بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کیا اب عالمی ذرائع ابلاغ میں اور جو دیگر آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے جو بڑے کیپٹلز ہیں وہاں پر جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، اب وہ اس بات کو زیر بحث لا رہے ہیں کہ کیا UAE اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی ڈیل فلاپ ہو چکی ہے، کیا یہ بیک فائر کر چکی ہے، کیونکہ اس ڈیل میں یہ انڈیا دیا گیا تھا، اس ڈیل میں یہ بتایا گیا تھا، یہ دعویٰ کیا گیا تھا، بلکہ میں تو UAE کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور انور گرگاش کو کوٹ کروں گا۔ انہوں نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اس ڈیل کے نتیجے میں اسرائیل نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی ہے کہ وہ فلسطین کے مزید علاقے اسرائیل میں شامل کرنا روک دے گا، جس کو اینیکسیشن کہتے ہیں، یعنی اسرائیل will stop annexation of Palestinian territories into Israel۔ اب یہ ایک بات تھی، اور اسی طرح کی بات کی تھی کچھ دیگر لوگوں نے بھی، خاص طور پر میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کے جو داماد ہیں جیرڈ کشنر، انہوں نے بھی اس قسم کی بات کی تھی، لیکن اس ڈیل کی اناؤنسمنٹ کے 2 یا 3 دن بعد اسرائیل کی طرف سے باقاعدہ یہ بیان دیا گیا کہ اسرائیل نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا کہ وہ فلسطینیوں کو اپنے یعنی اسرائیل میں شامل کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کو روک دے گا، یا شامل کرنے کا جو عمل ہے اس کو روک دے گا، بلکہ یہ کہا کہ وہ اس معاملے کو، اس کام کو فی الحال معطل کر دے گا۔ کچھ اسی طرح کا بیان امریکہ سے بھی آیا، امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی اس طرح کا بیان دیا کہ فی الحال اسرائیل نے یہ سب کچھ معطل کیا ہے، اور آگے جا کر جب دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ مذاکرات ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون ہوگا، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ فلسطین کی جانب سے اس کی بھرپور مذمت کی گئی اس ڈیل کی، اور یہ کہا گیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ عرب مسلم ملک نے فلسطین کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، یعنی اس ڈیل کو فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف قرار دیا۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی 2 ٹوک اعلان کیا کہ پاکستان اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کر سکتا جب تک کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست نہیں بنا دیا جاتا، یعنی فلسطین کو آزاد نہیں کیا جاتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو دلچسپ بات ہوئی ہے، جو دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ شاہ محمود قریشی کے ایک بیان کی وجہ سے ہوئی ہے جو انہوں نے سعودی عرب کے خلاف دیا۔ اس کے بعد وہ فائر فائٹنگ کہہ لے، ڈیمیج کنٹرول کے لیے پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پاکستانی ISI کے ڈائریکٹر جنرل فیض حمید یہ سعودی عرب تشریف لے گئے۔ وہاں پر انہوں نے شہزادہ محمد بن سلمان کے بھائی شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات کی، جو امریکی نائب وزیر دفاع ہیں۔ وہاں پر 2 ٹوک الفاظ میں یہ بتایا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس وقت پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سوچ بھی رکھے، اور دوسری جانب یہ بھی بتایا گیا کہ اب
پاکستان اپنے فیصلوں میں ایک خود مختار ملک ہوگا. جہاں تک سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ، ڈیفنس معاہدہ ہے، اس پر پاکستان عمل درآمد کرتا رہے گا، لیکن پاکستان پر غیر ضروری دباؤ سعودی حکومت کی جانب سے نہ ڈالا جائے. کسی ایسے معاہدے میں، کسی ایسے اتحاد میں شامل کرنے کے لیے دباؤ نہ ڈالا جائے، اور نہ ہی کسی ایسے معاہدے سے باہر نکلنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے جو پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. مثال کے طور پر سی پیک، ایران اور ترکی کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات، چائنا کے ساتھ دن بدن مضبوط ہوتی ہوئی دوستی. ظاہر ہے یہ امریکیوں کو ایک آنکھ نہیں باتی، اور امریکی اب ہم سے جو بھی گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں وہ سعودیوں کے ذریعے کرتے ہیں. لیکن اس مرتبہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی سیاسی حکومت نے ایک مرتبہ پھر سعودیوں پر یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات برابری کی بنیاد پر رکھنا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آپ کے ایک صوبے یا آپ کی ایک محکوم ریاست کے طور پر کام کرے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب سعودیوں نے $1 ارب قرضہ ہم سے واپس مانگا تو پاکستان نے فوری طور پر چائنا سے وہ قرض لے کر سعودیوں کو دے دیا. اب سعودیوں کی طرف سے ڈینائلز آ رہی ہیں کہ سعودیوں نے پاکستان کو تیل کی فراہمی بند نہیں کی. دوسری جانب سعودیوں نے یہ دھمکی بھی پاکستان کو دی تھی کہ وہ پاکستان کے تمام شہریوں کو رفتہ رفتہ نوکریوں سے فارغ کر کے واپس بھیج دے گا، اور اس سے پاکستان کو شدید مشکلات کا سامنا ہوگا. اس کے جواب میں دفاعی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے بھی سعودیوں کو بتا دیا ہے کہ جناب پھر پاکستان بھی آپ سے وہ سپورٹ لے لے گا جو آپ کے لیے آکسیجن کا درجہ رکھتی ہے. اور وہ سپورٹ آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی شاہی خاندان اور سعودی سرحدوں کی حفاظت وہ پاکستانی فوج کے ذمہ ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ سعودی وہی زبان سمجھتے ہیں جب ان کے ساتھ برابری کی سطح پر بات کی جائے، جب آپ ان کے ساتھ جھک کر بات کریں گے. یہ میں سعودیوں کی بات نہیں کر رہی، یہ تمام عربوں کی خصلت ہے، ان کی فطرت ہے، یہ ان کی نفسیات ہے. اگر آپ ان کے ساتھ کمزور بن کے بات کریں گے تو وہ آپ پر چڑھائی کریں گے، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ برابری کی بات کریں گے تو آپ اپنی عزت کروائیں گے، وہ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.